نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اسامہ بن زید غلام تے لونڈی دے پتر تے انہ دی قیادت ابو بکر عمر عثمان و علی تے حضرت خالد تے حضرت کاکا تے حضرت مسنہ تے سارے جرنیل قریشی تے ہاشمی اس طرف آل حضرت اشارہ کیتا جنہ غلامہ نال گل بھی کوئی نہیں سی کردہ رسول اللہ انہوں نے ہاشمیت تے قریشیاں دا سپہ سالار بنا دیتا جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اصول پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام
نعرہ دلیراں سے بن گونجتے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور میں آکھا اسلام کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکاندا. امن دا درس کتھے دینا. مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا. وہ بھی 21 سال بعد فتح ہویا تے رسول اللہ تلوار لے کے گئے. امن کا درس نہیں دیتا اسلام، غیرت کا درس دیتا. نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سید میں عورتیں سن رہی ہیں، میں ایک مسلمان عورتوں نال گل کرن لگا. حضرت سیدہ دا دوپٹہ چاند تے سورج نہ ویکھ سکیا. قیامت والے دن مسلمان بچیاں، عورتاں، بڑھیاں، جوان سارے اتھے تے سارے جوان ہو جانا ہے. حضرت سیدہ دی قیادت مسلمان عورتاں جنت جانا ہے. جی حضرت سیدہ نے تے کریم گھرانہ ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. جی حضرت سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا کڑیاں، مسلمان کڑیاں کولوں کہ میرا تو دوپٹہ چاند تے سورج بھی نہ ویکھیا، تو دوپٹہ اتنا بھارا سی بھائی تسی ننگے سر پھر دیاں سی. سیدہ کی جواب دین گیا مسلمانہ دیاں کڑیاں. اس واسطے میں اتنا پورا لباس پایا، ایتھے تک ادھے میرے ہاتھ تک بازو آندے، 8 گز دی میں پکڑی بدھی، موڑے دے چادر رکھی، موٹے کپڑے پائے. تے مسلمان کڑیاں نو اتنی گرمی لگ دی، گھر بیٹھے بھئی باریک کپڑے پاندی. پھر ایتھے بازو میں نہیں پائے ہوئے، مسلمان کڑیاں پاون. تے سیدہ دے سامنے کس طرح کی جواب دین گیا ہے. اس واسطے دست بستہ مسلمان بچیاں نو میری گزارش ہے کہ دوپٹہ اتنا بھارا نہیں کہ کل سیدہ دے سامنے تسی شرمندہ ہو. کل سیدہ جدوں آن گیا نا میدان معاشرے تے فرشتہ ندا دے گا بھائی سار نیچے کر لو، امام الانبیاء کی بیٹی گزرنے والی ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت بے لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے. اقبال کلندر لاہوری کہندا بار محتاج دل شاں گو نہ سو، با یہود چادر خدرا فروخت. اقبال کہندا کہ حضرت سیدہ دے گھر منگن والا ایک سوالی آیا، انہیں دستک دیتی جی اللہ دے نام دی کوئی شے دیو. تے آپ نے اپنی خادمہ لونڈیاں نو فرمایا کہ لونڈی نو کہ بھئی اتنے کوئی گھر شے ہے؟ انہاں کہا جی کوئی نہیں. دوسری باری فرمایا کوئی شے ہے؟ انہاں کہا جی کچھ بھی کوئی نہیں. تیسری باری فرمایا کوئی شے ہے؟ انہاں کہا جی کچھ بھی کوئی نہیں. تے فرمایا انج تے نہیں نہ ہو سکتا، میرے دروازے تو سائل چلا جائے. تے لوگاں قیامت تک کہنا ہے امام الانبیاء دی بیٹی دے گھروں سائل خالی چلا گیا. آپ نے فرمایا میرا دوپٹہ جڑا ہے نا اپنے دوپٹے وڑیٹ تے فلانے یہودی کو لے جا. انہوں کہا اے سیدہ دا دوپٹہ ہے انہوں رکھ لے تے کوئی جو دھارے دے دے تاکہ سائل میرے دروازے تو واپس نہ جائے. بارے محتاج دل شاں گو نہ سو، با یہود چادر خدرا فروخت. تے جدوں چادر گئی تے یہودی اجے انہیں ویکھی کوئی نہیں، چاند تے سورج اس چادر نو نے ویکھیا، یہودی کتے ویکھنا. یہودی پوچھا ہوئے تسی کیوں آئی ہو؟ انہاں کہا میں نے سیدہ نے بھیجا. انہاں کہا کیوں بھیجا؟ انہاں کہا بس تو اے رکھ لے تے سانو کوئی چیز دے دے تاکہ سائل امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو خالی نہ جائے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا. وہ یزید تے آئی لانتی جیڑا امام علی مقام دے مقابلے چایا، لیکن اس یزید نو خالی گالاں کڈن نہ تے گل نہیں نہ بندی. وقت دے یزیداں دے سامنے سر بندہ چکا لوے
تے لوے حسین دا نا. ہاں جی گل تو اتنی ہو یزید حضور دے دین دے خلاف اٹھیا تے امام اٹھے تے وقت دے یزید مسیطہ دے سپیکر لا دین تے کہن نہیں حالات نہیں ٹھیک. میں کہا پھر حسین دا نا نہ لیا کر. ہاں جی حسین دا پھر ایک مشن ہے. ہاں جی تیغ بار عزت دین اس تو بس. اقبال کہنا تلوار صرف حضور دے دین دی عزت واسطے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. جدو دین واسطے سر نہ چکیا تے آپو کو یہ گال کر دے تے کہنا تو میں نے گال کٹی. مسیطہ دے سپیکر بھی اتر جان, پیر میرے علی شاہ دی کتاب تے پابندی بھی لگ جائے, اور یہ جناب مرزائیاں نو لوگ اپنا یار بھی بنا لون, اور یہ مقبول خلاف بولے ٹی وی تے بیٹھ کے تے نذیر غازی تے انہاں نو نوٹس آ جان تو مرزائیاں دے خلاف کیوں بولے ہو. مرزائی تو آڑے پیو لگ دے جڑے رسول اللہ دی ختم نبوت نو نہیں مندے تو آڑی کی رشتہ داری انہاں نال. میں اور مرزائیاں دے خلاف گل کرن لگا. رسول اللہ کی شان وراء الورا, صحابہ کی شان وراء الورا, آل بیت کی شان وراء الورا, داتا صاحب کی شان وراء الورا. توجہ پیر میر علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا اس کتے نے جڑا موتر کیتا مرزائی تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. میرے خلاف مقدمہ درج کرو, میں نو پکڑو. جی رسول اللہ دی ختم نبوت دی خاطر تے 1200 صحابہ شہید ہو گئے. یہ جی جنگ صحابہ نہ کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد چ لڑی. اس امت دے سب تو بڑے قاری شہید ہو گئے, بڑے بڑے مجاہد شہید ہو گئے. حضرت سالم ابو دجانہ بڑے بڑے شیر چلے گئے. ٹنگ ٹوٹ گئی ابو دجانہ دی. صحابہ نے ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ قلعے دی دیواروں تے چڑھ گئے سنا. 80,000 دی لشکر حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک انہاں جناب مالک بن انس انہاں جناب چھال مار دیتی. 80,000 دے لشکر. آج لوگ سانو کہتے ہیں مرزائیاں دے بارے بھی نرم گوشہ رکھو. لوگ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا, اس واسطے نرم بات تب ہو سکتی ہے. میں نو اگلے گھسیٹیا, میں نو جیلے چ لے گیا, میں تہاڈے سامنے کوئی رویا؟ میں آج تک رویا جی؟ میرے 14 سال پتر نو کٹ کٹ کے وہ دھوں کڈیا, میرا گھر لوٹ لیا سارا, تو میں کدی رویا تہاڈے سامنے؟ میں تو پھر بھی ہس رہا. میں اپنے آپ کو کہنا مولوی خادم بھائی تو اگر ڈرنا ہی سی تو پھر گلاں کیوں کرنا, پھر چپ کر کے بسترے تے بیٹھ. کیوں جی سانو میرے تو پتر مرن دے قریب پہنچا ہے نہ چھوڑیا, تو میں اپنے پتر نو کہا میں کہ یار تو مر جاندا تے مزہ آنا سی. میں کہ کم از کم تاریخ وچ لکھیا جاندا مولانا حضور دی عزت تے گل کردے سن, انہوں تے نہ ماریا او دا پتر مار دیتا. سانو کوئی پریشانی گل جی انہاں دی واسطے کرنے تے صحابہ دے پتراں نال ساڈے پتر کوئی بہوں قیمتی, مولوی خادم دا جسم کوئی بہوں قیمتی. امیر حمزہ دے لوگاں ٹکڑے کر دیتے, مولوی خادم کا نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا. پھر دین دا گل کے نہیں کرنی. اس واسطے جب حضور کی بات ہو, میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا, میں کہا 10 ہوئے جدو حضور دی گل ہوئے نرم بات, مولوی لوگ کہتے مولوی بڑی ڈاڑیاں گلا کر دیں. اقبال کہتا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باغانہ گفتم. اقبال کہتا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں, نہ پین والے دیاں گلاں, نہ پلان والے دیاں گلاں. میں کہا پھر کی ہے تیرے کلام وچ؟ کہتا میں حضور دے عشق دی گل این کر کے کرنا. میں کہا یورپ پڑھے ہی تھا, ABC پڑھیا تھا؟ کہنے لگا نہیں, شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. کہنے لگا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل این کر کے نہیں سنی, این کر کے سنی. جی کیوں بھائی فقیر ہو حضور دی گل ہے, پھر کلمہ پڑھن دا کیا مطلب ہے؟ مولوی خادم اپنی جان بچائے, اپنی جان بچائے, اپنی جان بچائے, اس کو کچھ نہ ہو. اس کی پگڑی بڑی قیمتی ہے. ہاں اس کی پگڑی بڑی قیمتی ہے. صحابہ دے تو پتر بھی کوئی نہیں سن, انہوں دے تو گھر بھی کوئی نہیں سن. ایتھے میں ایک تاریخی گل کرنے لگا نوجوان بچیاں واسطے. ہجرت تو بعد نبی علیہ السلام زمانے سارے رسول اللہ دن, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بس. ہجرت تو بعد نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ رہے. اس دوران حضور 74 جنگاں لڑیاں. 27 وچ حضور خود تشریف لے گئے, تے 47 وہ جنگاں سرایا جنہاں نو کہندے, انہاں چ حضور نے صحابہ نو بھیجا.
کتنی بڑیاں 47 تے 27 74 ہی بڑیاں 74 جنگاں حضور نے لڑیاں. یہ 10 سال دا حساب لاؤ نا تو ہر 1.5 مہینے بعد ایک جنگ بن دی. تے کسے صحابی نے نہیں کیا حضور اجے تو گھوڑیاں دی پشتاں بھی صحیح نہیں ہوئیاں, حضور اجے تو تھکاوٹ بھی نہیں اتری, تسی پھر لے جانا یہ تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تم اسلام دے خلاف گلاں کرنا. کسے دسو کماندے کیڑ ویلے ہوندے تے کھاندے کیڑ ویلے ہوندے, ہر 1.5 مہینے بعد جنگ ہے. کسے صحابی نے نہیں کیا حضور کوئی ساڑھے پتر بھی ہیں نا انہاں دی بھی کوئی تربیت کرنی, حضور ہے باغ بھی ہیں انہاں دی کوئی کھجورا بھی لانیاں. کمال والی بات, غزوہ تبوک تے ہویا ہی اس ویلے سی جدو پورے باغ پکے ہوئے سن تے حضور نے فرمایا چلیے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ہر 1.5 مہینے بعد جنگ ہے جی. اسلام پھر اسلام کی کہندا ہے اپنے منن والے بھائی سو جاؤ 20 قسم دے تو کھانے کھا کے تو گلا کرنا ہے اسلام دے خلاف. تو پتر دیتے پھر تو گل کر, تو اپنی جان دیتی پھر گل کر, تو مسیتی بھی 10 روپے دینا ہفتے بعد تے گلا تو صدیق اکبر نہیں کرنا, سارا مال دے دیا خالی نعرے لوان واسطے. تے حضرت عثمان غنی اتنا مال لے آئے تھے, حضرت عمر اتنا مال لے آئے تھے, عقیل انصاری کو کچھ بھی نہیں سی نا تو کلو کھجور حضور کو لے آئے سن. وہ بھی راتی ساری یہودی دا کنواں گیڑیا تے سویرے فرمایا دیکھ 1 کلو کھجور حضور کو لے آئے سن. عرض کی تھی حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں, عمر جتنا مال کوئی نہیں, عثمان غنی جتنا مال کوئی نہیں, عبد الرحمن بن عوف جتنا مال کوئی نہیں, لیکن 1 کلو کھجور میں پیش کر سکنا. کیوں جی اسلام میں جا پہنچا کیسر و کسرا دے دروازے تک ستے جا پہنچا. آج ہر مسلمان اٹھ کے کہنا ہے اسلام امن سے پہلا, اسلام امن سے پہلا. میں آکا بوز دے, میں والی خادم خود بوز دے لے, یہ کو تلوار نہیں چاہی جاندی, یہ طاقت کوئی نہیں بازو, یہ حق نہیں پہنچتا ہے خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر. رسول اللہ دیا 12 تلواراں دی نفی کر دیندہ ہے. ایک ایٹم بم بنا کے کدی نہیں پچھتا ہے امریکہ, دسو یار 1 کروڑا بندے مار کے نہ کدی نہیں پچھتا ہے. ایسی رسول اللہ دی تلوار واسطے آج تک مسلمان جی نہیں اسلام امن سے پھیلا. میں کہا بوز دلا امن سے نہیں پھیلا, اسلام صحابہ کے بازووں سے پھیلا. ہاں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تہ بند بدے ہوئے صحابہ کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکا ہے, تہ بند بدے ہوئے سن. تے جناب یزدگرد دے دربار جدو صحابہ پہنچے نا, نعمان بن مقرن نو حضرت سعد بن ابی وقاص بھیجیا اپنا کاسٹ بنا کے, انہاں دی پھٹی ہوئی پگڑی تے دندانے پہ ہوئی تلوار اور بوسیدہ لباس جدو ویکھیا نا تے یزدگرد کہنے لگا جاؤ اے بھوکے ہوئے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت نعمان بن مقرن فرمان لگے اسی بھوکے شوکے نہیں ہوئے, گل کر میں تیرے واسطے پیغام لے کے. حضرت سعد نے میں نے فرمایا یا کلمہ پڑھو, جے کلمہ نہیں پڑھنے پھر ساڑھا جزیہ دے کے رہو, ساڑھے غلام پڑھ کے, جے اے بھی نہیں تو پھر میدان حاضر ہے. تو یزدگر کہنے لگا تسی سانو تڑیاں لاندے ہو, تسی تو اے جیسی. آپ نے فرمایا ماضی کی باتیں مت کر, وہ ماضی اور تھا, اب ہم نے دامن مصطفیٰ پکڑا ہوا ہے, اب کی بات کر. انہیں کہا جا کے اپنے سپہ سالار نو کہہ دے جنگ ہوئے گی, لیکن میں تینوں مٹھائی دینا اپنے لشکر نو مٹھائی. انہیں مٹی بھر دیتی ٹوکرا پورا مٹی دا بھر کے ہوتے مخمل چڑھا دیتا. انہیں صحابہ نال مذاق کیتا. انہیں حضرت نعمان بن مقرن نو کیا ہے مٹھائی اپنے سپہ سالار نو دیویں. آپ نے جب ہاتھ پایا نا ٹوکرے نو, آپ نے پتہ چل گیا مٹی بھری ہوئی, لیکن آپ نے چم کے نہ موڑے تے رکھ لیا. تے حضرت سعد بن ابی وقاص نو جا کے کیا مبارک ہوئے جی, فرمایا کیڑی گل دی, فرمایا یزدگر نے اپنا ملک ساڑھے خود حوالے کر دیتا, مٹی ساڑھے. آج لوگ کہتے چھپا کے جیو. میں نو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی دی ہمشیرہ نے فون کیتا مینار پاکستان, راتی انتظامات کر رہے سی, میں ہوتے چرپائی تے بیٹھے ہو دا فون آیا. وہ کہنے لگی تسی ایڈی وڈی کانفرنس کرا رہے ہو تو میری ہمشیرہ دا نام ضرور لینا. انہوں 13 سال ہو گئے نا امریکی قید تے او دا نام ضرور لینا ہوتے. پھر انہیں میں نو ڈاکٹر فوزیہ کہنے لگی کہ جدو میری بہن تنگ ہوئی نا بہت زیادہ امریکی جیل, پھر رسول اللہ دی خواب جائے حضور آ گئے. بچی دا ایمان تے بچانا سی نا, جدو محمد بن قاسم نہیں سی آنا تے محمود غزنوی نہیں سی آنا, صلاح الدین ایوبی نہیں سی آنا, تو پھر رسول اللہ نے اس بچی دا ایمان تے بچانا سی. وہ کی کہے, وہ دل وچ خیال آ جاندہ میں کیوں کلمہ پڑھیا, کیوں جی ریمنڈ ڈیوس 2 قتل کرے تے سر عام لے جان,
تو میں تو خالی امریکی فوج تے پسٹل تانے دا انظام ہے، حالانکہ وہ بھی میں کوئی نہیں تانیا، تو مینوں 86.5 سال قید اگلے سنا دیتی، مینوں کنے چھڑانا؟ وہ دل جے خیال آ جاندہ کہ میں کلمہ پڑھ کے کی کھٹیا، تو پھر اس بچی دا ایمان تو گیا سی۔ رسول اللہ اس نے اس دی ہمشیرہ مینوں کہنے لگی حضور دی خواب وچ آئے، انہیں مینوں خود دسیا۔ رسول اللہ جدوں خواب وچ آئے تو پھر ڈاکٹر عافیہ کہنے لگی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے؟ عورت ہے، جیل ہے، وہ بھی امریکی جیل ہے، وہ بھی جرم ہے کہ حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا، اور تو کوئی جرم نہیں ہوتا۔ تو کہنے رسول اللہ اب دیدہ ہو گیا، حضور خود رو پہ فرمایا اے تیرا امتحان نہیں، میری امت دا امتحان، تو میری امت تینوں کدوں چھڑانا ہے۔ تو اساں کی کرنا ہے؟ ایسا یہی گلاں کرنی رہنی ہیں، اسلام یہ ہے تو اٹھو۔ اے جو کچھ راحیل شریف پوری کر رہے ہیں نا، یہ تو زنانیاں والی لڑائی ہے۔ میں راحیل شریف نو پہلے بھی بڑا کیا، میں کہا 2 گوڑے انہاں مار دیتے، 5 گوڑے تسی ادھروں چھڑ دیتے، یہ تو زنانیاں والی لڑائی ہے۔ زنانیاں لڑ پون نا، ایک گاڑ زنانی ادھروں کٹ دی، 5 گاڑ اگلی کٹ دیتی، یہ تو زنانیاں والی لڑائی ہے۔ جلیو اینج نہیں، جا کے مقبوضہ کشمیر اپنے ٹینک داخل کرو، دہلی ہوتے جا کے جھنڈا لا دو، تو کہ میں آ رہا ہوں تہاڈی ایسی تیسی، میں بنگلہ دیش دا بدلہ لینا ہے۔ لڑائی اینج ہونی ہونا بھارت نال، اینج تھوڑی لڑائی ہونی، 2 گوڑے انہاں مار دیتے، 5 گوڑے تساں سٹ دیتے، تو کہ میں بنگلہ دیش دا بدلہ لینا ہے، میں دہلی ہوتے جھنڈا لانا ہے، لال قلعہ ساڈا ہے کہ انہاں دا ہے، قطب مینار ساڈا ہے کہ انہاں دا ہے، سب کچھ ساڈا ہے۔ تو جا کے تو صرف تو خالی اشارہ کر، پورا ہندو گاں دا موتر پینا وہ ساڑے مقابلے ٹھہر سکتا نہ اسی گاں دا دودھ پیندے وہ موتر پیندا۔ توجہ، میں تو اڑے نال یہ جو گلاں کرن دا کہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن دا درس نہیں دیتا۔ تو سا مسیداں تو اللہ اکبر نہیں کرن دیندے، 3 طرف سپیکر لا دیتے مسیداں دے، ایک طرف اللہ اکبر دی آواز جاندی تے ہندو کیویں نسنا ہے بارڈر تو؟ ہندو تو نسنا ہی نعرے تکبیر نال۔ ساڈے فوجیاں نعرہ لانا ہے نعرے تکبیر تے ہندو دی دھوتی تاں کھلنی، نہیں تو سانو لبیک والے نو جان دیو ایک باری بارڈر تے، جے ساڈے نعرے دا آواز سن کے ہندو نہ نسے تے گل کرنا ہے۔ اینج کر کے جلیا، اتنی وڈی تیری اللہ نے چھاتی بنائی، تو کم کر کے جا، ریٹائر تو ویسے ہی ہو جانا ہے، تو پھر پتنی گمنام زندگی تو پتنی کیڑے جی ایچ کے ہوئے جو ستر آنا ہے، تو جنے والا کم کر جا۔ سمندر صاحب آئے میں گھوڑے سٹ دیتے سب، تو کچھ بھی نہیں کرنا، آنا فرشتے نے، تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ صاحب سے اسلام صرف کہندا کہ میرے منن والے بدر وچ آ جان، بس اسلام یہ نہیں۔ پھر بدر وچ اسلام نے چھڈ دیتا بھی ہن مرو، نہ جدو بدر صحابہ پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے۔ اسلام اپنے منن والے نو تنہا نہیں چھوڑتا، اسلام صرف ویکھدا کہ میرے نال وفا بھی کوئی ہے، یہ گلاں ہی کرنے صرف۔ جدو صحابہ بدر پہنچے پھر واپس آندیا کہندے میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فرمایا تساں کسی نو ہی نہیں ماریا، رب ماریا سارا۔ بس اتنی بات، کیوں جی بس یہ جدو نکلنا ہی تسی گھروں کوئی نہیں۔ بادشاہ تو انہوں رب نے اتنی وڈی پاور دیتی، تو کلمہ طیبہ دی پاور ہے، اصل تے پاور اے وے۔ انہوں دسو تو صحیح بھائی صاحب تسی بنگلہ دیش ساڑے کولوں کیویں کھویا، کیویں بدماشیاں کیتیاں، ہندو نو مزہ چکھاؤ، ہن تو موقع ہے تو زنانیاں لڑائی ہے جی۔ آج ادھر سے بمباری ہوئی تھی، 2 بمباریاں تساں بھی کر چھوڑیاں، ایک کیڑی لڑائی ہوے مسلمان تے ہوے کول ایٹم بم تے خالد ٹینک ہوئے، درار ٹینک ہوئے، غوری میزائل ہوئے، شاہین میزائل ہوئے، عبدالی میزائل ہوئے، اے ساریاں گلاں تواڈے کول ہون۔ میں شہاب الدین محمد غوری تے مزار تے گیا تے چکوال موڑ تے اسی ادھی راتی پہنچے چکوال موڑ تے، اسے میں ہوٹل والے کو منڈے نو بھیجا، میں کہا پوچھو یار کیڑا راہ جاندا؟ وہ جیڑا ہوٹل والا کہندا اس وقت نہیں جانا، وہ راہ بڑا خطرناک ہے، تانوں رستے لٹ لین گے۔ وہ دوسرے ہوٹل والے کو پوچھا، کہتے نہ اس ٹائم نہیں جانا، وہ راہ بڑا خطرناک ہے۔ میں اپنے ڈرائیور نو کیا، میں کہا ہونے جانا ہے۔ میں کہا جیڑا شہاب الدین غوری مولی خادم دی کار نہ بچا سکے اسی وہ مزار تے جا کے فاتحہ نہیں پڑھنی پھر بالکل۔ میں نے کیا، میں کہا جا کے فاتحہ سی کی پڑھنی ہوتے مزار۔
ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اصل میری ملاقات ہوئی نا کراچی تو میں آخر تسی شہاب الدین غوری کا مزار کیوں بنایا؟ ڈاکٹر ایک باری کمیا انہیں پہلے کہتا سی مولویوں کو پتہ ہوتا کوئی نہیں کسی گل کا. جدو ملاقات کی تھی میں انہوں 2-3 چونڈیاں پائیاں نا کہنے لگا یہ مولوی تو بڑا ڈاڈ ہے. پھر اٹھ کے میرے کول آ گیا. پہلے دور بیٹھا سی ظاہر ہے بم بنانا والا بندہ انہیں مولوی خادم کی سمجھنا. جب میں 2-3 چونڈیاں انہوں پائیاں نا تو کہنے لگا اسی تو سمجھا تسی دین ہی جان دو. میں تاریخ بھی جاننا. میں انہوں پوچھا میں کہنا میرے کو آج تک کسی سوال نہیں کیتا جڑا تو کیتا ہے. میں کہا تو شہاب الدین غوری کا مزار کیوں بنایا؟ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے آج تک میرے کسی نہیں پوچھا. میں کہا چلو میں نے تو جواب دے. کہنے لگا اس بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی ہے, اسلامی سلطنت دا بانی ہے تاں میں وہ مزار بنایا. تو میں کہا جنہوں وہ پیچھے چھڑ کے گیا قطب الدین ایبک نو تو ادا تے نہ بنایا. میں کہا وہ تے انارکلی انجی ہے. پھر چونکیا کہنے لگا وہ تے حکومت جو بنا دیتا. میں کہا تو گیا؟ کہنے لگا نہیں گیا. میں کہا نہ ہی بنا دیتا چنگا تو بنانا چاہیے. کہنے لگا میرے کو غلطی ہو گئی, قطب الدین ایبک دا مزار بھی میں نے بنانا چاہیے. میں شہاب الدین غوری دے مزار تے گیا, بالکل سانو پرندہ بھی نہ ملیا رستے. ڈاکو ملنا تو بڑی دور والی بات ہے. میں آکھا جڑا ایڈا وڈا شیر لیٹیا انہوں پتہ نہیں مولوی خادم آ رہا تے لا دے ڈاکو پہ جان. اسی رائے تو مڑاواں گے بھائی جڑا بندہ بھائی ساڑی حفاظت نہ کر سکیا انہیں سلطنت دا کی کرنا سی. شہاب الدین غوری دا نا ہے جی منڈے کتاباں پڑھا دیں کتے پڑھا دیں ہن تے دیوالی دیاں گلاں کر دیں کر دیتا شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک دا. ہاں جی ایسا نہ ہے بیچارہ انارکلی کدی کسی نے فاتح بھی نہیں جا کے پڑھی. بچہ ساڑے نو پتہ ہی کوئی نہیں قطب الدین ایبک کتنا بڑا آدمی. شہاب الدین غوری واپس جاندے جاندے شیر نو بنا گئے سی کہ اے ہن بر صغیر وچ میرا نائب ہے. گل ہی مکا دیتی, ہر طرف گل ہی مکا دیتی. محمود غزنوی نو ڈاکو بنا کے پیش کر دیتا لوگوں نے کہ جی ڈاکو سی وہ تو لٹن آندا سی غزنی. تو اقبال کہندا نا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا ہن غزنوی نہیں آنا. یہ ساری چیزیں انہوں نے تباہ اور برباد کر دیتی ہیں مسیتاں دے. لو جی میں جڑی گل کرن لگا بچو اٹھ کے رسول اللہ دے دین دا ہن پہرا دینا ہے بس. ایک داتا صاحب مجذوب رحم شاہ صاحب اے لبیک دا نعرہ منڈے ساڑے نہیں لاندے نہ میں لاندا. سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مست 13 سال وہ داتا صاحب مجذوب رہے. ہن ہوش چاہیں جیڑا بھی بیمار ہوئے وہ دم کرن تے بندہ ٹھیک ہو جاندہ. ہاں جی بالکل. میری مسجد چاہے اتنے سارے پیسے چاہے ہوئے 50 دے نوٹ. میں نے کہنے لگے تو قبول کر. میں کہنے کیوں؟ کہنے لگے داتا صاحب بھیجے. داتا صاحب نے پتہ ہے میرے نانے دی عزت پیرا جے دیندہ ہے. کہنے میں آکھا نہیں لینے. کہنے داتا صاحب بھیجیں تو کیوں نہیں لینے؟ وہ تو ایک بیمار منڈا سی بہت ہی بیمار سی جیدے بیماری لا علاج سی. میں آکھا انہوں دم کرو. انہوں دم شروع کیتا تو کہنے لگے امیر حمزہ تسی پھوک مارو, داتا صاحب تسی بھی مارو, فلانے ہو تسی بھی مارو. اگو پھر میں تو سنیا کوئی نہیں. اگو کہنے سن کہ نہیں یہ منڈا نہیں ٹھیک ہے دا یہ بڑا گندے کام کرنا. انہوں نے کہا جی گندے کام کرنا تو اپنا ہی منڈا ہے دعا کرو ٹھیک ہو جائے. پھر چنگے کام کر کے انہوں پھوک مارو وہ منڈا ٹھیک ہو گیا. جب ڈاکٹر کہنے سے نہیں ٹھیک ہوندہ انہوں پھوک ماری بندہ ٹھیک ہو. یعنی اتنے بڑے آدمی نو. میں کہا میں نو پھوک مارو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. کہنے تینوں نہیں پھوک مارنی تیری گل ہو رہے. کہنے تینوں نہیں پھوک مارنی تیری گل ادھر ہے کدھر ہے میرے کو تیری پھوک کوئی نہیں. میں انہوں نے کہا بیٹھے تجھے پھوک پہنچی ہوئی تو میں نے بھی کھڑا کر دو میں بھی چلنا شروع. کہنے نہیں تینوں پھوک نہیں مارنی. میں نے تو تیرے کو ڈر لگتا. میں نے فون بھی نہیں کرتے ڈر نہ کسی اور دے ذریعے فون کر دیں. ویسے سیدن بڑے بادشاہ آدمی وہ محبت کر دیں. ظاہر آل رسول ہیں وہ کہہ دیں ساڑھے گھر دا پیرا جو دیندہ تو محبت کرنے. سانگلے ہلو انہوں دی صدارت جی میں اے بیٹھیں اے شاہ جی بیٹھیں. ہاں جی اے جو صدارت اے سیدن تے اے شاہ جی میں بیٹھیں نا سانگلہ علم میری تقریر تے انہوں دی صدارت. میں پیچھا مڑ کے پوچھا میں کہا شاہ جی تسی تے بڑے آدمی ہو تسی اپنے ایمان نہ دسو اس ویلے خود رسول اللہ کی چاہتے ہیں کہ میری امت کی کرے. تو شاہ جی کہنے لگے خود رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے.
دسو نا دادا صاحب تو غزنی تو چل کے کیوں آئے؟ اذانہ دینا ہے یا اذانہ بند کرانا ہے؟ دادا صاحب بھی کھڑے ہو گئے، خواجہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے. یہ اسی تھوڑی آپ کو کانفرنس کرائی مینار پاکستان نے سارے فقیراں کرائی. ہاں جی اتنے بندے اسی تو نہیں لیا سکتے، ساڑھے واسے جی کوئی نہیں. ہاں جی یہ تو ساڑھے واسے جی کوئی نہیں، سارے فقیر جلال چاہ گئے. انہاں کیا ہوئے میں غزنی تو چل کے اذانہ دیوانا آیا یا سپیکر لوانا آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. داتا صاحب تھے ہی نہیں. بند ہائے کو سار اساں گسیخ اور در زمین ہند تخم سجدہ رے. اقبال کہتا داتا صاحب تے او پہاڑ تے دریا عبور کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بونا ہے. تے انہاں جدو سارے مسیداں دے سپیکر لوا دیتے پھر خواجہ صاحب بھی آ گئے. فرمایا اساں پرتھوی راج دے اٹھاں وچ ایویں جا بیٹھے اوے اسی انہاں دا بت کول ایویں کلمہ پڑھا دیتا. اوے کہندے اللہ اکبر نہ کہو. مجدد صاحب قلعہ گوالیار وچ اسی ایویں گئے. پیر میر علی شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا کانے دے مقابلے میں ایویں گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا اسی ایک ٹن تے کھڑے ہو کے نبی دی عزت ایویں پیرا دیتا. کمال ہو گئی. یہ سارے فقیر تکڑے جناب انہاں کانفرنس ایڈے لکھاں لوگ آ گئے. ساڑھے واسے کوئی ہے کہنے سن جی کرسیاں بھر کے ویکھن. کرسیاں تے رہ گئیاں درکنار. دادا صاحب تک مینار پاک بندہ ہی بندہ لبیک. گل وچ اور بن گئی. گل وچ اور بن گئی. جیڑا لنگر چلا رہے سن نا حافظ محمد اعظم صاحب میں انہوں نے پوچھا کہنے لگے میں کوئی گل سناؤ عجیب جی. کہنے لگے ایک بابا آیا کہنے لگا میں بھی لنگر تقسیم کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں اسی ساڑھے کو کارڈ تیرے کو کارڈ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں کرنا ہے. انہوں نے کہا کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا 15 سال ہو گئے میں داتا صاحب رہنے ہاں. آج داتا صاحب نے میں نے آرڈر لایا جا کے لنگر تقسیم کر. اے بات ہے اصل. ساڑھے کو تو پاور کوئی نہیں. اسی تو عرض کر دیتی سی مدینہ پاک بھی وہی ساڑھے کو کوئی نہیں. امیر حمزہ دی بارگاہ وچ بھی 11ویں والے پیر جی ساڑھے کو کوئی شے کوئی نہیں. ہاں جی ساڑھے کو کوئی شے کوئی نہیں. میرے کو میرا منڈا آیا کہنے لگا پیسے دیو. میں کہا کوئی نہیں پیسے یار کتنے. کہنا 5 لاکھ چاہیے 10 لاکھ چاہیے. اور میں کہا تو پیسے نے الی کرنی. کہنا پھر تانوں لوڑ گئی سی کانفرنس کران دی. میں انہوں کیا میں کہا گل سن میری گڈی باہر کھڑی ہے جا کے سویرے ویچ دے. کہنے لگا نہیں ویچنی کوئی نہیں میں بس صرف یہ ویکھنا سی میرا پیو ساری زندگی جو کہندا سب کچھ حضور واسطے تے گڈی ویچنی سی کوئی نہیں. کہندا ویچنی میں کوئی نہیں بالکل لیکن میں تو جو کہندا سی ساری زندگی سانو یہ گھٹی دیندا رہندے سی سب کچھ حضور دا. میں ویکھنا سی میرا پیو جڑا جھوٹ تے نہیں ماردا رہے ساری زندگی. میں انہوں انج کہا میں گڈی ویچ دے یار. چنگچی بھی واہ واہ تے گڈی بھی واہ واہ. کیوں جی چنگچی تے بیٹھ کے بھی اسی لبیک کہہ دینا. ساڑھے واسطے کوئی مسائل ہے. مولی خادم تے گھروں 35 روپے لے کے پڑھن آیا سی. میں حلال اعلان گل مینار پاکستان بھی کی تھی تاکہ بعد میری کوئی نسل یہ نہ کہے جی ساڑھا پیو بڑا فلانا سی. میں جدو گھروں نکلیا تو میری والدہ نے میری جیب 35 روپے پائے سی. تے سارا کچھ میرے آقا مولا دے دکھاؤں کہ پیرا دے دیتا. تے کتا جڑا مالک دا پیرا دے پھر روٹی تو دینے مالک. وہ تے نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا. کیوں جی کیوں جی میرے کو ایک بندہ آیا کہنے لگا میں مدینہ پاک حضور دے در اقدس تے تیری اجازت لے آیا. میں کہ حضور وہ مولوی نہیں آندا وہ کہندا میں اس قابل کوئی نہیں میں حضور دی عزت تے پیرا نہیں دیتا. کہنے لگے میں اس دفعہ تیری حضور کو اجازت لے آیا. میں عمرے تے گئے سی تے تو ہن چل 5 بندیاں دا میں تینوں ویزا دینا پیسے دینا. 5 بندے تیرے نال چلن گے حج تے تو حج کرن جا. 5 لاکھ بندا ہے. یہ ہے وہ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں. کہنے 5 بندے تو نال اپنے لے لے تیرے سمیت 5 بندے چلے جان تے تو حج تے چلا جا. میں اجازت حضور کو لے آیا. میں کہا تو لے آیا مینوں اجے نہیں ملی میں نہیں جانا. اے گالے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا. سانو کوئی پریشانی
حضور دے در جی میں سپاہی مانے چ نہیں ہوتا جی میرے کو پھل لگے ہوئے تے جڑے اسی پھل بدی پھرنے ہیں ایویں پھرنے پہ سانو کدی پریشانی کدی جاؤ جی ہاں جی میں نو 23 جنوری نو لے گیا پکڑ کے 23 جنوری نو تے کوٹ لکھپت جیل دے دروازے تے کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر. میں کہا لو جی خالی کرنے کا دونوں جیباں میرے ہون بھی پیسے ہیں. میں کہا پولیس والے تسی گنو میں تو گننے ہی نہیں آتے. وہ گندیا کہنے لگے ایک نال کمن مولوی کتوں لینا اور مولوی کتوں لینا 1,48,000 میری 2 جیباں جو نکلے تے نال کمن مولوی کتوں لینا. اور میں کہا چلے ہو جنہاں دا پیرا دینا وہ دینے تسی دے یہ کس طرح ہو سکتا ہے جناب کہ اسی جنہاں دا پیرا دے رہے ہیں. اتھے تے حضرت عمر بن اخطب ایک ککھ کڈیا حضور دے مبارک پانی چو اینج ککھ کڈیا حضور میں نو پیالہ دیو ککھ کڈیا تے حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے. ایک ککھ صرف پانی جو کڈیا تے اتھے تے واہ کیا جودو کا اتھے تے گل ہی ہو رہے کوئی وفا کر کے تے ویکھے. صحابہ جاؤ دیتے حضور اللہ دی بارگاہ وچ تے حضور نو جاؤ پیش کیتے انہاں کو ایسا نہیں جاؤ یہ تے اج بکواس کر دینا جی صحابہ میلاد منایا اور میں آکھا چلیا جنہاں اپنی جانا تے پیو دے دیتے اولاداں دے دیتیاں وطن دے دیتا انہاں 2 دے گا حضور واسطے نہیں سن پکاڑی. جیڑے حضور تے پیشاب پی گئے انہاں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت نہیں سی پڑھنا. تو کیڑی بکواس کرنا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. صحابہ جڑا حضور نال پیار کیتا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جام نصارہ ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں 4-11 ورگا. تو کیڑی گلاں کرنا تو کیڑے میلاد دیاں گلاں کرنا کیوں جی صحابہ دے گا نہیں سن پکڑیاں اے بلب نہیں سن لانے جڑے تسی لائے کھڑے ہو. صحابہ جو لکا کے رکھنے سن جڑے پیشاب پی گئے. حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پیتا کہ نہیں پیتا. حضرت اسامہ بن زید دی ماں نے پیتا تے سویرے صحابہ پوچھا مائی جی پیشاب پی گئی ہو تے آپ نے فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے منہ لگایا پیالہ تو اس کے خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا. ایدہ معنی جان دے ہو 3 واری لبیک دا معنی حضور قیامت تک بھی تے قیامت تو بعد بھی اسی حاضر. 2 واری کہو تو قیامت تک میں حاضر ہاں تے 3 واری کہو تو قیامت تو بعد بھی میں حاضر. یہ ساڑھے بزرگاں نے معنی لکھیا 3 واری لبیک دا. 2 واری کر دو الہ یوم القیامہ میں قیامت تک آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہاں. جے 3 واری کرو تو بعد القیامہ بھی میں حاضر. اسی جب اتنی وفاداری دی گل کر رہے ہیں تے قبر وچ رسول اللہ پھر سانو تنہا چھوڑ دینا. فرمایا تے غلام آ گیا جڑا کہندا میں سدا حاضر ہوں تے قیامت والے دن رسول اللہ نے فرمانا آنے دو یہ اپنے ہی ہے یہ تو کہتا تھا میں حاضر ہوں تو اس کو حاضر کرو میری بارگاہ میں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وفا رسول اللہ نال ہی کرنی ہاں جی ورنہ سارے مٹی پا کے آ جانا ہے. آنا اتھے میرے آقا ہے ایتنے دیکھو بن دیکھے ساڑے منڈے پھٹ دیں ایک جھلک ویکھ لئی پھر بن دیکھے حالے یا طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ. پیر میر علی شاہ صاحب ایک جھلک ویکھی تے سید بھی ہو جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے. تو پھر پیر میر علی شاہ گل کے میں کی تھی فرمایا طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں 2 ابرو کا اس مثال دسن جد نوکے میں یاد تیر چھٹن. لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ. الطیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں 2 ابرو کا اس مثال دسن جد نوکے میں یاد تیر چھٹن.
لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اے لکھاں روپے نہ کیوں لائے تسی کیوں آئے میں کیوں آیا مقصد کے وے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا وقت بھی آمن و گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مولوی ہوئے تو پیر میر علی شاہ ورنہ بندہ جلہ ہی والے جاہل ہی والے مولوی کہتے ہیں حضور ہمارے میں آکھو جن کا پیشاب کی مثل کوئی نہیں مولوی تو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اے ساڑھے فقیرن جی جنہ حضور دیاں شانہ بیان کی تھی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی کوئی کہندا میں نے 20 باری حضور دی زیارت ہوئی کوئی کہندا میں پتنی حضور نے اے فرمایا میں نے حضور نے اے فرمایا میں کہا جلیا جب زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی ہاں اس تو بعد پھر گل مک جاندی پیر میرے علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم پیسا پھر دوبارہ تمنا کی تھی حضور نے جھلک نہ وکھائی تے فرمایا کی تھی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے فرمایا راج کی بھی نہ ویکھیا ہاں جی تے لکھیا پڑے بھی بلا رہی تے کباب بھی بھج کے ہو گیا صرف ایک جھلک ویکھی تے ڈایا بھی پہ تے فرمایا کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب شراب تو مراد حضور دی زیارت رج کے نہ کی تھی پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال ہن اعلیٰ حضرت بریلوی بول یہ تے پیر میرے علی شاہ بولے ساڑھے فقیران گل کی تھی کام کیتا ہے سنی کیوں سر جھکا کے جیون ہاں جی سنی کیوں سر جھکا کے جیون جلے قیامت والے دن تے بابا صاحب تے خواجہ صاحب تے داتا صاحب یہی مانج نہیں ہونے ہاں یہ جدوں کھڑے ہون گے تے کمال ہے پھر ہاں جی جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اتھو گزرن گے جناب وہ کہن گے اے رسول اللہ دے امتی کھڑے اے سلطان الہند کھڑے اے مجدد الفسانی کھڑے اے اعلیٰ حضرت بریلوی کھڑے اے نا حضور دی عزت تے پیرے دیتے کیوں جی پیر میرے علی شاہ صاحب چل کے آئے کہ نہیں کانے دے مقابلے لاہور کانے دے مقابلے چاہے کہ نہیں تے لوگاں کیا حضور انگریز تو انہوں قتل کرا دیں گے تسی کانے دے مقابلے جا رہے ہو آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے پیر میرے علی شاہ آئے کہ نہ آئے تو پھر کانے نو آگے کی فرمایا کانیا آپ ٹیکسالی اندر جامعہ نعمانیہ ٹھہرے 1887 جامعہ نعمانیہ بڑھے تو پیر صاحب 1900 چاہے اس مدرسے نو کتنے سال ہو گئے جی 1887 تے ہن 2016 کتنے سن کتنے بڑھے 129 سال جس مدرسے نو اعلیٰ حضرت کہنے سے میرا مدرسہ اتھے پیر میرے علی شاہ صاحب آگے ٹھہرے سویرے فرماؤ کانے آؤ تو کہنا میں نبی ہوں مرزا صاحب نہیں کانا فرمایا کانے تو کہنا میں نبی ہوں میں صدیاں بعد رسول اللہ دا غلام ہاں قلم دوات رکھ دے جدا قلم خود چلے ہو حق تے وہ کانا آیا کوئی نہیں انہوں پتہ سیا کہ میرے علی شاہ کھڑیا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں کھڑیا نہ طارق جمیل کھڑیا جنہاں نو داتا صاحب سمجھ نہیں آئے انہوں نے حضور کی سمجھ آئے انہوں نے پتہ سیا کہ پیر علی شاہ کھڑیا آگے مولی فضل الرحمان نہیں کھڑیا سراج الحق نہیں کھڑیا آگے شامن نورانی کھڑیا عبدالستار خان نیازی کھڑیا ہاں جی پیر میرے علی شاہ کھڑیا
اسمبلی وچ نورانی صاحب نے کیا نہیں سی، انہوں نے کہا جی فلانے مولوی لکھا، اور میں فلانے مولوی کی فلانے مولوی سے بات کر، شاہ احمد نورانی کہتا ہے، تو پھر وہ مولوی ڈھٹے کے نہ ڈھٹے، مرزا ناصر بول پیا، انہوں نے کہا فلانے لکھا، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک فلانا فلانا، تم سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو، میرے ساتھ بات کر جو کرنی ہے، میں میر علی شاہ کا وارث کھڑا ہوں، میرے ساتھ بات کر، میں امام احمد رضا کا وارث کھڑا ہوں، میرے ساتھ بات کر تو مرزا ناصر بھی ڈائے پہ، اسمبلی بھی ساری ڈائے پہ، حضور دے غلام جو تھے آوان اتھے شور تکبیر سے تر تراتی زمین، جنہیں ڈیزل ویچے انہوں نے کی پتہ ہے حضور دا مقام کے جنہیں بسترے چاہے انہوں نے کی پتہ ہے مقام رسول کے بے. ہاں جی داتا صاحب مزہ آیا کہ نہ آیا؟ داتا صاحب دے وارث کھڑے سن، انہوں نے اسمبلی گل کی تھی، تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماؤ کانے انہیں آیا کوئی نہیں مقابلے ہاں جی آیا کوئی نہیں، لوگاں بعد پیر میر علی شاہ صاحب نے چونڈی پا دیتی، انہوں نے کہا حضور قلم نہ چل دا تو پھر ایڈی وڈی گل کی تھی، تسی مسلمانہ دا دھوں کا ڈانا سی، یہ قلم نہ چل دا، پیر میر علی شاہ پھر میر علی شاہ سید سید ہوندہ، ہاں جی خون رسول ہوندہ، وہ دی اپنی خوشبو ہے، ہاں جی وہ دی اپنا دب دب ہے، وہ دا اپنا تن تن ہے، قیامت تک خوشبو رسول ہو رہی شاید ہے، خون رسول ہو رہی شاید ہے. پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا جلے ہو مجھ کلے دے سر تے زور لاندی، میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا، آپ نے فرمایا جے کانا آج میں نو کہندہ نا حضور آخری نبی ون اس تے دلیل میر علی شاہ دے وے مردہ زندہ کر کے، فرمایا میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر دیں. کس ہاتھ کا خمِ تابوت، اعلیٰ حضرت بریلوی بولے جی حضور کے چہرہ انور وعدے بارے، پیر میر علی شاہ تونج بولے، اعلیٰ حضرت بولے کس ہاتھ کا خمِ تابوت وہاں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب درے دندہ سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں. ساڑھے فقیرہ حضور نے انج گل کی نبی علیہ السلام نال انج پیار کیتا، حضور نال انج محبت کیتی، اہل سنت و جماعت حضور نال بغیر سوچے سمجھے پیار کرن، اپنے کان بند کر دیں جدوں حضور دی شان دی گل آوے، انہاں کہا مولانا دس آئے امام حسن کی کہندے حضور دے مبارک چہرہ کے ہو جیسی. امام حسن فرما دیں میرے مامو حضرت ہند ابن ابی حالہ کو میں پوچھا، میں کہا دسو جی رسول اللہ دا چہرہ انور کیسی کیوں جیسی، فرمایا نہ پوچھو یہ تلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر، فرمایا بانجے نہ پوچھو جب رسول اللہ باہر تشریف لاتے تو ایسے جیسے 14ویں رات کا چاند. ہاں جی اے امام حسن مجتبہ خود فرما دیں. ہاں جی ایک گل وچ ہو رہے حضور نال پیار ایویں نہیں جا کے گل کرنی. ہاں جی مولوی بیچارے کور ہوتے ہیں، میرے جب مولوی ایک پنڈ اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بنے، انہیں نے دسنا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے سلام پڑھنا ہے، یہ مولوی بیچارے کون ہیں؟ ہاں جی ان کی اپنی کیا حیثیت ہے. داتا صاحب نے ایویں وڈا ڈیرہ بابے نہیں لایا، اتنا وڈا داتا صاحب لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. یہ داتا صاحب کشف الماجوب. ہاں جی ایتے قلم توڑ دیتا داتا صاحب نے، ولی کی ساری زندگی، داتا صاحب دی اپنی ساری زندگی، 11ویں والے پیران دی ساری زندگی، مجدد صاحب دی ساری زندگی، اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت جی ایک اور گل لکھی، فرمایا ساڑھے جتنے بزرگاں نے گل کی تھی نا حضور دیاں شانہ بیان کیتیاں، انہاں دا علم اتنا سارا سی حضور دی شان اگے جا کے شروع ہوندی. گرمی ہنگامہ بدرو، اقبال بولے پھر کہنے لگا گرمی ہنگامہ بدرو حنین،
حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پنانوز. اقبال کہنا تو رسول اللہ دی گلا کرنا. حضور نے ایک نگاہ پائی, کوئی ابو بکر بنے, کوئی عمر بنے, کوئی عثمان بنے, کوئی علی بنے, کوئی حسن بنے, کوئی حسین بنے. فرمایا یہ تو حضور کی ایک نگاہ ہے, حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے. آج ساڑھے مذاکرات ہوئے حکومت نال, میں تو نہیں سی جان, میں تو جاندہ ہی نہیں, ملدہ ہی کوئی نہیں. ایک باری ملے ہوں تے زعیم قادری ہسیا میرے سامنے وزیر, میں کہا شاہ ہسنے والی گل ہے, پھر ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. میں کہا ہسنے والی گل ہے جے تو ہسنا پیا. پھر میں زعیم قادری, خواجہ حسان ہے, سارے بیٹھے ہوئے سن چمچے. میں انہوں نے کیا کہ تسی چھوٹے لوگ ہو, تواڈے وڈے نال جدوں ساڈی گل ہونی نا, ساڑی اکھاں دا خون اجے خشک نہیں ہویا, اسی تواڈے وڈیاں کو ممتاز قادری دا حساب لینا ہے. میں کہا جلے ہوئے ہو, میں کہا تسی ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا, تساں در رسول دا محافظ ماریا. انہاں دے اور پتر روزانہ بندے مردے نو, اس ویلے بھی کئیاں دے کفن تیار ہو رہے ہونے, کئیاں دیاں قبراں کھودیاں جا رہی ہونیاں. میں کہا بڑے بڑے بزرگ مدینہ پاک گئے, نعرہ کسے دا نہیں لگیا. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ کہنے تے مجبور ہو گئے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. کیوں جی پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضاس. میں کہا سارے فقیر گئے, نعرہ کسے دا نہ لگیا. ممتاز دا نعرہ مدینہ پاک بھی لگ گیا. اے وجہ نہیں کہ ممتاز دی شان وڈی انہاں نالو, نہ اے وجہ نہیں, وجہ ہو رہے. وجہ اے ہوئی کہ انہاں کیا ہے دہشت گردے. رسول اللہ نے اپنی بارگاہ وچ دا نعرہ لوا کے دسیا, فرمایا جنوں تسی دہشت گرد کہندے ہو میری بارگاہ وچ دا ہے مقام. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. اس واسطے 60 لاکھ جنازے بندہ آ گیا جناب. علم الدین دا ریکارڈ ممتاز توڑیا, تے قیامت تک عبدالستار عیدی ممتاز دا ریکارڈ نہیں توڑ سکدا, نہ محمد علی باکسر توڑ سکدا, ہاں نہ کوئی اور توڑ سکدا. قیامت تک ممتاز دا اگر کوئی ریکارڈ توڑے گا تو حضور دا عاشق ہی ہوئے گا. جی اے تے ساڑھے نسلیں بھی نچدیاں رہن گیاں, ایک صدی تو بعد تے مننے گئی کوئی نہیں. اور یار اخبار بھی بائی کاٹ کرن, حکومتہ بھی بائی کاٹ کرن, ممتاز دی دعا بھی کوئی نہ منگے جمعہ والے دن, علماء تے فور شیڈول لگ جان, پیر میرے لی شادیاں کتاباں نب جان, میرے جائے معذور آدمی نو جیل وچ لے جان کہ ممتاز دا تو ایندہ نہ لوے گا. میں کہا ہاں لواں گا. انہاں کہا بند کر دو, انہاں بند کر دو. میرا جڑا خادم سی انہوں بھی بار کٹ کے لے گئے کہ تاکہ کپڑے بھی نہ بدل سکے, نماز بھی نہ پڑھ سکے, تے سویر تاکہ توبہ کر لوے گا. کہ میں کہا بچے لگ دے ہو, اینج تا نہیں نہ ہو سکتا ہمارا بات. ٹھنڈی رات جناب, ایک چادر میرے کو, کمبل میں نے انہیں ہو جا دیتا جڑا گندہ دنیا دا غلیظ کمبل. کہنے اے میں کہا یار کوئی اور دیو, کہنا مولوی اے لینا ہی. میں کہا رکھ جاؤ یار, اور میں انہوں نے لڑ تو سکتا نہیں. کہنے مولوی لینا ہی کہ نہیں لینا. میں کہا لینا. میں ساری رات بڑے خراٹے لا کے ستا رہا چادر کر کے. بعد میں نے سمجھ آئی بھئی انہاں سلاخاں جو ہوا کیوں نہ آئی. بعد ممتاز قادری صاحب دے والد صاحب نے کیا کہ ممتاز دا ایک تھوڑا خط نہ آیا تے او میں دین آنا ہے. جمعہ میرے پیچھے آ پڑیا, خط میں کھولیا تے لکھیا, وہ کہندے مولانا جب تسی جیل سی نا کوٹ لگ پاتے میں تواڈے نال سی. میں کہا تم میرے نال کہ تسی, او پھر میں نے سمجھ آئی میں ممتاز اگے کھڑا رہا سلاخاں دے مولانا ستے ہوئے نوان آوے بیچارے. گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. ہاں جی اے کس طرح ہو سکتا چلے, او صدیاں بعد بھی دم خم ہوئی ہے, دم خم ہوئی ہے, صرف تسی تے میں بدلیا. سانو کوئی پریشانی, میں ساری رات خراٹے را کے ستا رہا. انہیں سمجھا سویرے انج کرنا, کہے گا میں توبہ آئندہ نہ لواں. انہیں ویکھیا مولوی پھر زندہ, پھر میں نے ہتکڑیاں لا دیتیاں. پھر میں نے کہنے لگے ہن سپرنٹینڈنٹ دے سامنے پیش ہو. میں کہا لو جی پیش ہو جاندے. سپرنٹینڈنٹ میں نے کہنے لگا مولوی کی کرنا. میں کہا مسیتی جھاڑو دینا, اور کی کرنا. وہ پھر پریشان ہو گئے. انہوں نے یاد سی بھی آ کہے گا جناب میں نے باہر کٹو, میں راتی بڑا اوکھا ہویا. میں ہسدے ہسدے کیا میں مسیتی جھاڑو دینا. کہنے لگا کیا مطلب. اور دوسرا نائب کہنے لگا لکھ دے مؤذن مسجد دا. میں کہا جی ہاں لکھ دو میرا مؤذن مسجد دا. کہنے لگا کس جرم میں آئے ہو. میں کہا حضور کے نام پر آیا. میری والدہ پڑھے ہوئے نہیں سن, کہندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا کوئی نہیں ہوندیاں. آج تک کوئی کالج یونیورسٹی نہیں بنیا, بالکل پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن.
میری والدہ، لیکن میں نے کہا سن پترا حلالیاں دیاں سندہ نہیں ہوندیاں. میں کہا جی پھر پہچان کے بھی ہونی؟ فرمایا حلالی اپنی عادتیں تو پہچانے جا. انہیں جدو میری یہ داستان سنی نا سپرینٹینڈنٹ وردی چ ہوئے یا پگڑی بدی ہوئے کلمہ تو حضور دا ہی پڑھیا. وہ کہنے لگا لے آؤ چابی مولانا دی ہتھکڑیاں کھولو. وہ کہنے لگے نہیں چابی بڑی دور پئی. انہیں کہا لے آؤ مولانا دی ہتھکڑیاں کھولو. آج تک دیکھو نا انہیں میرے نال نیکی کی تھی. آج تک دعاواں میں قیامت تک وہ واسطے دعاواں کرتا رہا. انہیں میری پگڑی بھی نہ لوائی، حالانکہ جڑا بھی قیدی پیش ہوتا وہ سر ننگا کر دیں. میں یار پگڑی نہ لانا تھوڑی بڑی مہربانی، یہ پگڑی بڑی قیمتی ہے، یہ پگڑی بڑی آلہ ہے. میں آخا پگڑی انہیں مہربانی اور میرے کو پگڑی بھی نہ لوائی. بہرحال وہ اکھاں چوں آنسو ضرور آئے. وہ ہن روندا اس واسطے نہیں سی وہ رپورٹ ہو جانی سی بھائی یہ ویکھ کے مولوی نو یہ بھی رو پیا. تو رویا اس واسطے نہیں، لیکن وہ لکھاں سلام ہومن اس واسطے کہ جتھے بھی کوئی ہوئے جدی ماں نے لوری دتی نا چارپائی تو چاندیاں روندیاں اینج سینے نال لا کے کہا پترا چپ کر لا صدقے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. جنہاں دیا ماما نے لوری دتی اور جتھے بھی چلے جان انہاں نعرہ یہی لانا ہے کیونکہ میں حضور حاضر ہوں، میں جو حاضر ہوں، میں جو حاضر ہوں. توجہ جی، میں ان گل مکان لگا، گل ختم. حضور نال پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے. بس پھر مالک وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے ہی کریم ہیں. تو بس اے قبر بھی ساڑی، حشر بھی ساڑا. ایتھے بن دیکھے نعرے تے تسی کی سمجھے تو قیامت والے دن نعرہ کیوں جا لگنا ہے؟ نعرہ لگنا کیا پسا حضور آنے. بس جب نعرہ ایو جا لگنا ہے تو اس نعرے میں تسی بھی چھپ جانا ہے، میں بھی چھپ جانا ہے. حضور خود فرمائیں گے آنے دو یہ اپنے ہی ہے، یہ آنے دو یہ بھی آپنا ہے، یہ بھی آپنا ہے. جانا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. یہ دامن ہے چھپنا ہے تو آج لے ان کی پناہ. بس حضور نال پیار کرنا ہے. اننے واہ بچے ہوئے کان بند کر کے رہنا ہے زندگی. حضور دی شان کوئی بیان کرے انہیں کہا دس ہوئے مولانا حضور دی شان کیوں جی اور سنا ہوئے مولانا اور سنا ہوئے فتح مکہ والے دن مولا علی جدو حضور دے کندیاں دے چڑھے تے کی گل کی تھی. مولا علی فرمان لگے حضور اجازت ہوئے تے میں عرش الہی نو ہاتھ لا دے وہاں. انہوں نے کہا اور مولانا دسو ہے جی اور شانہ حضور دی جو کوئی ایویں بک بک کرنے کا بک بک بند کرو حضور دوبارہ گل کرنا. بس سنیا اور کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے کان بند کر کے رکھنے. جدو بھی کھولنے تے حضور دی شان وچ کھولنے رہے گا یوں ہی ان کا